اس وجہ سے یہ حدیث شریف سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے عمر کے بچے ہیں انشاءاللہ یہ بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا، اور ان کے جو ماں باپ جو یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ایک ہمت ملے گی، اور دوسرے بھی ماں باپ بڑے اپنے خاندان کے بچوں کو حفظ کرانے کے لیے انشاءاللہ ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ اور یہ کتنی عزت اور کتنے شرف کی بات ہے کہ دھوپ کا موقع ہے، گرمی کا موقع ہے، ہمارے خواتین برقعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن قرآن مجید سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اسلام سے محبت یہاں پر کھینچ لائی ہے ہم سب کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ ہم چاہتے تو یہ ٹائم پر کہیں بیٹھ کر آرام بھی کر سکتے تھے، گھر میں آرام بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر آئے ہیں تو اسلام کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ محبت کو قبول فرما لے۔ کتنی پیاری یہ حدیثیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آتھینٹک کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو بچہ حافظ قرآن ہوگا، علماء اکرام نے اس حدیث کا فہم میں یہ بتلایا ہے کہ ایک حافظ قرآن ہوگا، اس کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاج رکھیں گے، اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اور اس کے لیفٹ ہینڈ میں دونوں ہاتھوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتوں کے پروانے رکھ دیں گے، اور اس بچے کے والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی قیمتی جوڑا پہنائیں گے۔ والدین کہیں گے کہ اے اللہ اتنا قیمتی جوڑا آخر ہمیں کہاں سے مل گیا؟ والد بھی بولیں گے، والدہ بھی بولے گی کہ ہمیں اتنا قیمتی جوڑا کیسے مل گیا، کیوں ملا، جبکہ سب لوگ تو یہاں پر پریشان ہیں، ہمیں یہاں پر اتنی عزت کیسے مل گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین سے کہیں گے تم نے جو رات دن محنت کی اپنے بچوں کے پیچھے تاکہ یہ بچے قرآن مجید کو حفظ کر لے، تاکہ یہ بچے قرآن مجید کو یاد کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی کہ آج حشر کے میدان میں سب کے سب پریشان ہیں، لیکن ایسے وقت پر تم کو عزت دی جا رہی ہے، تمہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، تمہیں قیمتی جوڑا پہنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو محنت کی ہے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے رہے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث شریف۔ اب بہت سارے ہمارے وہ حضرات جن کے بچے حافظ نہیں ہیں، ان کے دماغ میں خیال ہو رہا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو بھی کلی ڈال دیں گے، اور اگر نہیں ڈالے تو پھر میرا قیامت میں کیا ہوگا؟ چلیے ان کے لیے ایک حدیث شریف اور ایک، یعنی جو بچے حافظ بن گئے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر فضیلت مل گئی، اور اسی طریقے سے جو بچے حافظ ہیں ان کے والدین کی بھی فضیلت آ گئی۔ اب وہ لوگ جو محروم ہو گئے یا جن کو بچے حافظ نہیں بن سکے یا وہ خود حافظ نہیں بن سکے، تو ان کو بھی محروم یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بھی آپشن رکھا۔ محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ نے ایک فہم پیش کیا ہے اسی حدیث کے الفاظ جمع کر کے، کہا کہ اگر کوئی قرآن مجید یاد نہیں کر سکا، اس کے لیے مشکل ہو گیا یاد کرنا، یا اس کے بچوں کو کرا نہیں سکا، اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ خوب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ اگر اپنا بہت سارا ٹائم قرآن مجید کے لیے نکالے گا، تلاوت کرتے رہے گا، اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے گا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کثرت سے قرآن مجید، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی یہ فضیلت دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری حدیث شریف ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے قربانیاں اور جتنی تھکان لے کر آپ لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ اب راحت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اتنی پیاری محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر قرآن مجید سے متعلق بات ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو لہذا کیوں نہ ہم محنت کریں، اللہ تعالیٰ بھی قدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قدرت رکھنے والے ہیں، ہم محنت کریں گے۔ اگر ہم ایک بالش محنت کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھے گی، اگر ہم چلتے ہوئے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد دوڑتے ہوئے آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئیں گے، حدیث کے الفاظ ایسے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مدد آئے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا تھا؟ سمندر تھا، ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لکڑی تھی صرف،
ظاہر بات ہے ایک لکڑی کے ذریعے سے سمندر کو پھاڑنا ایک مشکل کام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لکڑی کے مار کے بھی سمندر کو پھاڑ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ تم کو لکڑی مارنا ہے، تم کو عصا سمندر پر مارنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر لکڑی کے مار کے بھی سمندر کو پھاڑ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لکڑی کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن اس میں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سمندر پھاڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بندے کو تو محنت کرنا ہی پڑے گا۔ تم ایک بالش آگے بڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے گی، ایک ہاتھ آگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ یہ بھولے ہوئے ہیں یہ آفت خدا کی کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی۔